پہلی مرتبہ شکاگو گیا جی تو وہاں پر ہمارے دوست ہیں اشرف پٹیل صاحب، صحیح. تو وہ مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ آتے ہیں تو آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، چلے میں آپ کو شکاگو کی ایک بڑی اہم چیز دکھاتا ہوں. تو وہ مجھے لے گئے، اور اس وقت شکاگو میں، بلکہ اب بھی ہے وہ، ویلس ٹاور، بہت یعنی سب سے اونچی بلڈنگ پہلے دنیا میں وہی ہوا کرتی تھی. اس کا برج خلیفہ ہو گیا. جی تو کہنے لگے کہ وہ ایسی جگہ ہے جس سے پورے شہر کا منظر نظر آتا ہے. تو لے گئے مجھے. جب انہوں نے ٹکٹ لی تو ٹکٹ پہ جو خاتون تھی اس نے منع کیا کہ اوپر جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہاں پہ بہت بادل ہے اور آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، دھواں دھواں نظر آئے گا. تو اشرف صاحب نے کہا کہ آپ دے دیں، میرے مہمان آئے ہیں پاکستان سے، تو بہرحال جو نصیب کی بات ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ لے لیں، آپ کی مرضی ہے، آپ ضد کر رہے ہیں. تو بہرحال ہم جب ٹکٹ لے کے اوپر گئے تو واقعی وہاں پہ لوگ مایوسی میں کھڑے ہوئے تھے، اور لوگ تو تھے مگر ہر طرف بادل ہی بادل تھے. وہ شیشے کا جو کیبن تھا اس میں بھی لوگ کھڑے نہیں ہوئے تھے. تو ہمارے دوست اشرف صاحب نے کسی انگریز سے کہا کہ بھائی ان بادلوں کو ہٹاؤ نا. تو اس نے، شاید وہ یہودی ہوگا، تو اس نے کہا کہ بھائی یہ تو موسیٰ علیہ السلام ہی ہٹا سکتے ہیں. اچھا. تو میں سن رہا تھا اس بات کو تو میرے منہ سے نکلا کہ موسیٰ علیہ السلام کا غلام بھی اس کو ہٹا سکتا ہے. سبحان اللہ. تو بس منہ سے بات نکل جاتی ہے، بہرحال کرنے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. تو بہرحال میں نے کیبن میں جا کر حزب البحر شریف پڑھی اسی نیت کے ساتھ کہ بادل یہاں سے ہٹ جائے. 3 دفعہ پڑھی ہوگی میں نے. تو الحمدللہ وہ بادل چھٹ گئے، اور پھر ہم لوگوں نے پھر اس کی تصویریں وغیرہ بھی بنائی. تو لوگ بڑے خوش ہوئے، تالیاں بجانے لگے. تو اس کے بعد پھر جب واپس آئے تو پھر بادل آ گئے دوبارہ. اور اس واقعے کے یعنی شاید ہمیں لاہور میں بھی ملے تھے جی جنہوں نے اس واقعے، جب آپ بولو نا غلام علی، جی ہاں جب آپ واقعہ ذکر فرما رہے تھے تو اسی وقت وہ کمرے میں آ گئے تھے. جی وہ ساتھ تھے میرے اس اتفاقی وقت. ملاقات ہوئی ماشاء اللہ.